بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ فورم، ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری آج کا خصوصی پروگرام لے کر ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ صحت کے مسائل کے متعلق ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ جو کہ آزاد کشمیر کے میڈیکل کالجز میں یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، محکمہ صحت کے اندر یہاں پہ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، ان صاحبان کو یہاں پہ زحمت دیں اور آپ کے سامنے وہ تمام مسائل جو کہ آپ کی اور ہماری صحت کے متعلقہ ہیں ان پہ گفتگو کریں. اس حوالے سے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میڈیکل اسپیشلسٹ صاحبان، پروفیسر لیول کے سرجنز، نیورو سرجنز، اینڈوکرینالوجسٹ، گائنیکالوجسٹ اور ہر اسپیشلٹی کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان آزاد کشمیر کی انتہائی ریئر اسپیشلٹی، ایک ایسی اسپیشلٹی جس کی بہت ضرورت تھی کہ کوئی صاحب آئیں اس شعبے میں کام کریں. اس کے ماہر ڈاکٹر ندیم افضل، جو کہ ریماٹولوجسٹ، آسان زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ماہر امراض درد سے متعلقہ جتنے آپ کے پرابلمز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، اس کے واحد اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر ندیم افضل صاحب، ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب، درد کی سب سے پہلے تعریف کیجئے، اگرچہ درد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، درد جب ہوتا ہے تو منہ سے درد کے بارے میں کلمات ہی الٹے سیدھے نکلتے ہیں. درد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال. پہلی بات جنید انصاری صاحب، آپ کا شکریہ ایک دفعہ پھر کہ میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ شرکت کر رہا ہوں، اور ایک نشست آپ کے ساتھ ہوئی جی. اور میرے خیال سے وہ بہت ہی مفید اور معلوماتی میرے خیال ہے سامعین کے لیے تھی. اور آپ کی اس لیے میں بہت زیادہ آپ کی ستائش کرتا ہوں کہ آپ ہیلتھ کے والے سے بہت سینسٹیو ہیں، کانشیس ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں کوئی چیز، میرا یہ ماننا ہے، اس کی صحت سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر اس کی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ دنیا جہان کے اچھے کام بھی کر سکتا ہے، اپنی فیملی کا خیال بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اگر صحت اس کی اپنی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. بے شک. تو یہ آگاہی بہت ضروری ہے. دیکھیں، آج کے دور میں جب کہ بہت ساری اسپیشلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں، اب آپ کے پاس تقریباً مختلف شعبہ جات کے اسپیشلسٹ موجود ہیں. آپ کے سوال پر آنے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ جب سب لوگوں کو بلاتے ہیں، آپ کے پاس اینڈوکرینالوجسٹ آتے ہیں، پلمونالوجسٹ آتے ہیں، فزیشینز، جنرل فزیشینز، ڈفرینٹ سرجنز، کوئی آرتھوپیڈکس کے سرجنز ہیں آپ کے پاس، نیورو سرجنز، یہ سارے لوگ آتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کی آگاہی، ان کی رہنمائی کے لیے بہت مفید باتیں ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑی سروس ٹو ہیومینٹی ہے. اب جو آپ کا سوال ہے، جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام انسان بندہ یہ کہے گا یار یہ کیا ہے بات ہے کہ درد تو ہر کسی کو پتہ ہے. جی. بیسکلی اٹ از این ابنارمل سینسیشن دیٹ از انپلیزنٹ اینڈ ایگونائزنگ ایٹ ٹائمس. انگریزی میں تو یہ کریں گے، اس کو اردو میں ہم یہ کریں گے، یہ ایک ایسی ایبنارمل احساس ہے جس کے اندر انسان کو ایک ناخوشگوار تجربہ ہوتا ہے، اور اس کیفیت میں انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. جی. بے آرام ہو جاتا ہے، اور اس سے کرب اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو درد از این انپلیزنٹ، یعنی ناخوشگوار سینسیشن یا حس ہے. ایسا جب آپ کوئی چیز اپنی زندگی میں، اپنی جسم کے اندر ایسی محسوس کرتے ہیں جو آپ کو تڑپا دے، تنگ کر دے، جی، تو اس چیز کو ہم درد کہیں گے. تو یہ اس کی ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے. صحیح. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسان فطری طور پر کسی چیز کو جلدی ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر سے یا کسی بھی معالج سے نہیں کہتا جتنا کہ وہ درد کے بارے میں کہتا ہے. چاہے وہ درد اس کو سمپل ایک وائرل انفیکشن کی وجہ سے سر درد ہو، یا کینسر کی وجہ سے شدید اضطراب پیدا کرنے والا ایگونائزنگ پین جسے ہم کہتے ہیں، انتہائی شدید درد ہو. تو درد وہ انسان کا وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے انسان سب سے زیادہ جان چھڑانا چاہتا ہے، اور اس سے خوفزدہ بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر ندیم افضل صاحب، آپ ریماٹولوجسٹ ہیں آزاد کشمیر میں. آپ یہاں پہ ان
ایک دو لوگوں میں شامل ہیں جو کہ درد کی کیفیات کو ڈیل کر رہے ہیں اور مریضوں کی، انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو درد ہے، بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن نہیں، یہ آپ کا دوست ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں خطے کے اندر، فلاں علاقے کے اندر جسم کے کوئی ایب نارمیلٹی ہے اور آپ اس ایب نارمیلٹی کو فوراً ٹھیک کریں. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل صحیح، ایبسولوٹلی رائٹ. پین کے بارے میں، درد کے بارے میں ہماری میڈیکل کی ٹرمینالوجی میں ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، پین از اے بلیسنگ. پین از اے بلیسنگ. درد آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. اب سننے والے یہ کہیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، درد اور نعمت. تو اس کی میں آپ کو اس کا ثبوت یہ دوں گا کہ جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے، اور وہ کینسر جب تشخیص ہوتا ہے، اگر ایسا کینسر ہو جب کہ وہ ایسے مرحلے پہ تشخیص ہو جائے جب وہ جسم کے انتہائی اہم اعضاء میں پھیل جائے، جی، تو اس وقت درد محسوس ہوتا ہے. اس سے پہلے جب وہ کینسر پھیل رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سلولی گرو کر رہا ہوتا ہے، آپ کو کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی علامت آپ کے جسم میں ظاہر نہیں ہوتی جو آپ کو وارن کرے، خبردار کرے کہ بھیا آپ جائیں کسی معالج کے پاس، اپنا علاج کرائیں، اپنا چیک اپ کرائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں. درد تب ہوتا ہے بہت سارے اکثر کینسرز کے اندر جب آپ کا کینسر پھیل جاتا ہے، اور تب کوئی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو شفا یاب کر سکے، الا ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرنا چاہے. تو بات یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب درد ہوتا ہے تو یہ وارننگ سمٹم ہے آپ کے لیے کہ اب آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. جسم کے جس حصے میں درد ہے اس کی ایویلیویشن یا ڈاکٹر سے اس کا معائنہ، اس کے بعد اگر کوئی ضروری ٹیسٹ ہے وہ کروانے کے بعد آپ اس کا علاج کرواتے ہیں. تو بسا اوقات آپ اپنی اکثر پیچیدگیوں کو، جو آنے والی وہ تکالیف جو کہ آپ اگر روکیں نہیں تو وہ آپ کے لیے معذوری یا خدا نخواستہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. تو درد وہ بیسیکلی آپ کو وہ وارننگ دیتا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ندیم افضل صاحب، آپ ریمیٹولوجسٹ ہیں، ماہر امراض درد ہیں آپ، اور میرپور میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے بالکل سامنے جو وہاں پہ بلڈنگ ہے، وہاں پہ آپ اسکن اینڈ ریمیٹولوجی سینٹر، وہاں پہ بھی 4 دن اپنی سروسز آپ مہیا کرتے ہیں. شام کے اوقات میں، دن میں آپ سرکاری جاب کرتے ہیں اے جے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. یہاں پہ یہ بتائیں گے سر کہ میرپور کے اندر آپ نے کیا دیکھا؟ یہاں پہ ظاہر آپ پریکٹس کر رہے ہیں محکمہ صحت آزاد کشمیر میں. میرپور میں، آزاد کشمیر میں زیادہ پیشنٹس کس طرح کے آپ کے پاس رپورٹ کر رہے ہیں؟ کون سے ایج گروپ میں کیا زیادہ کامن پرابلمز ہیں درد سے ریلیٹڈ؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک وضاحت یہاں پہ یہ ضروری کر دوں کہ روماٹولوجسٹ بیسکلی ایسے فزیشنز ہیں جو کہ آرتھرائٹس، گینٹھیا کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ہر طرح کے دردوں کا علاج ہم نہیں کرتے. مثلا یہ ہے کہ کسی کو سر درد ہے اور صرف سر درد اس کی سمٹم ہے، اس کی جو شکایت ہے کہ صرف سر میں درد ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری ڈومین میں نہیں آتا. آپ اسکیلیٹن، ہیومن اسکیلیٹن سے متعلقہ جو ہمارا ہیومن اسکیلیٹن ہے وہ جہاں جہاں بھی ہے، جیسے ہاتھوں کے جوڑ ہیں، آپ کی کلائیاں، کونیاں، آپ کے کندھے، اور پھر کمر، گردن سے لے کر کمر کے مورے، گردن کے مورے، کمر کے مورے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کے گھٹنوں کا درد بہت کامن، جسے کامن آرتھرائٹس کہتے ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس یا کامن آرتھرائٹس. جی 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 جی. اس کے علاوہ مخصوص گنٹھیا، روماٹائڈ آرتھرائٹس، جس میں آپ کے جوڑ سوج جاتے ہیں. آپ کے اگر علاج صحیح اور بر وقت نہ ہو اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو، اگر مناسب علاج نہ ہو تو آپ کے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ٹیڑھے پن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہو سکتے ہیں. تو وہ جو مخصوص گنٹھیا ہے جی. اور اس کے علاوہ خواتین میں ایک اور مخصوص گنٹھیا ایس ایل ای، وچ از اے ویری امپورٹنٹ ڈیزیز فار روماٹولوجسٹ. بہت اہم بیماری ہے، مس ڈائگنوز رہتی ہے. اکثر فزیشنز اس کو دیکھتے ہیں لیکن پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پیشنٹس جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ینگ خواتین ہوتی ہیں جی، اور یہ قابل علاج بیماری ہے، لیکن اگر یہ بگڑ جائے تو یہ جان لیوا بیماری ہے. جان لیوا بیماری بھی ثابت ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح. تو ہم ایسی بیماریوں کو ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ میرپور میں کیسے، تو بچوں، ایک بات یاد رکھیے کہ گینٹھیا بچوں میں بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بچوں کا گینٹھیا، اور ہماری میڈیکل ٹرم میں JIA، جووینائل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس، بچوں کا گینٹھیا. اسی طرح بڑوں میں گینٹھیا ہوتا ہے، اور بڑوں میں زیادہ گینٹھیا کے زیادہ مریض عموماً خواتین ہیں.
روماٹائڈ آرتھرائٹس ایک عام گنٹھیا ہے جس کے اندر جوڑوں کے ٹیڑھا پن جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس کا ایک احتمال ہوتا ہے اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. صحیح. تو وہ تقریباً اگر 4 لوگوں کو ہوتا ہے تو ان میں سے 3 خواتین ہوتی ہیں، 1 مرد ہوگا. سو آپ کہہ سکتے ہیں رفلی 70 to 80% آف پیشنٹس جو ہیں وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کے وہ خواتین ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب انسانی جو لائف سٹائل ہے اس کا کتنا تعلق ہے کہ انسان کو درد ہو یا نہ ہو؟ مطلب بڑی ایک اسٹیریوٹائپ ہم بات سنتے ہیں کہ پہلے لوگ بڑے جی محنتی تھے، چلتے پھرتے تھے، واک بہت کرتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اور آج کل لوگ چونکہ تن آسان ہو گئے ہیں اس وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. کیا یہ جو درد کی بیماریاں، جوڑوں کے درد، گنٹھیا، یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق بھی لائف سٹائل کے ساتھ کسی حد تک ہے؟ اچھا، بہت اہم سوال کیا آپ نے جنید انصاری صاحب. بات یہ کہ ایک میں بات بتا دوں کہ بالکل آپ کے جو لائف سٹائل ہے اس کا بہت تعلق ہے آپ کے جوڑوں کے درد کے ساتھ. لیکن یہاں میں ایک بڑی خاص دلچسپ بات کروں گا کہ جو ہمارے پرانے لوگ تھے جو کہ مشقت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، غذائیں خالص تھیں، صحیح، اور کھاد بھی قدرتی تھی، اور وہ لوگ خالص غذائیں ان کو میسر تھیں، اور وہ ان کا لائف سٹائل بھی بہت اچھا تھا کہ وہ ٹائم پہ سوتے تھے رات کو، شام کو، عشاء کے بعد. صبح وہ سویرے اٹھتے تھے فجر پہ، اور دن بھر وہ محنت مشقت کرتے تھے، خالص غذائیں کھاتے تھے. آپس میں لوگوں کا انٹریکشن بھی اچھا تھا، فاسٹ فوڈ بھی نہیں تھی، اور لوگوں کے وزن بھی ٹھیک تھے. لیکن محنت اور مشقت اگر آپ کرتے رہیں گے بہت زیادہ تو اولڈ ایج میں آپ کو کامن آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ یاد رکھیے. اس لیے کہ کامن آرتھرائٹس جسے ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، اور یہ سب سے عام آرتھرائٹس یہی ہے. بیسکلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ہڈیوں میں شکستگی آتی ہے. ٹھیک. 25 سال کی عمر کے بعد آپ کی بونز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. بون کے منرل کانٹینٹس، کیلشیم، فاسفوریٹ اور دیگر جو گلوکوسامائن، کونڈرائٹن سلفیٹ، یہ بون کے اسینشیل انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ہیں، یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بون کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو دیر از گریجولی اے ویکننگ اینڈ کریکنگ آف بونس، جو کہ آپ کو مائکرو لیول پہ اگر آپ کسی 30 سال کے بندے کی ہڈی کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اس کو مائکرو کریکس نظر آ جائیں گے. صحیح. تو جو عمر بڑھتی ہے تو ڈی جنریٹو چینجز یہ آتی ہے، یعنی عمر کے ساتھ جو انسان کے جسم کے اندر، اعضاء کے اندر کمزوری اور شکستگی آتی ہے، جیسے دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. جی. آپ کہتے ہیں جی یہ 80 سال کے بزرگ ہیں، یہ ان کی یادداشت چلی گئی ہے. اس لیے کہ برین کے وہ سینٹرز، وائٹل سینٹرز، ان کے سیلز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے نیوٹرنٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا سائز شرنک کر جاتا ہے، ان کے اندر مولیکولر کیمیکل چینجز ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اندر آتے ہیں کہ پھر وہ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی. ایسے ہی بونز کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہڈیوں کی شکستگی، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں کا گیپ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ درمیان میں ایک اہم لیئر ہوتی ہے جو کہ ایک جوائنٹ کے اندر جو 2 بونز کو، 2 ہڈیوں کو آپس میں رگڑ کھانے سے بچاتی ہے، وہ کارٹیلیج وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، وچ از اے ویری کامن تھنگ ود ایج. اور وہ لوگ جو کہ موٹے ہیں، دیکھیں وزن سب سے بڑی اس کی وجہ تو وزن کا زیادہ ہونا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب وزن کا زیادہ ہونا، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جی بالکل، اس کو ہم رہنمائی کے لیے دیکھیں باڈی میس انڈیکس BMI ایک چیز ہے کہ آپ کی اگر عمر مثال کے طور پر 40 سال ہے یا 30 سال ہے تو اس عمر میں آپ کا وزن کتنا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ڈیفائنڈ ہیں. ٹھیک. اٹ شوڈ بی اینی تھنگ لیس دین 72 kg. ٹھیک. جب بھی آپ 70 کلو سے زیادہ، ایک 40 سال کا بندہ ہے تو یو کین سے کہ ہی اور شی از اوور ویٹ. اور پھر اگر اس کا وزن اور زیادہ ہے تو پھر ہم کہیں گے اوبیس، بہت موٹا ہے وہ. ٹھیک ہے. یہاں بھی ایک ڈیفینیشن میں فرق ہے، ایک ہے تھوڑا وزن زیادہ ہے، ایک ہے کہ وہ واقعی موٹاپا جسے اوبیسٹی کی ہم ڈیفینیشن میں دیتے ہیں. جی. آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں، آپ کے وزن کو سہارنے والے، جو اٹھانے والے جسم کے وزن کو وہ گھٹنے نیچرلی سب سمجھتے ہیں اس بات. جی. جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنا گھٹنوں کے اوپر پریشر پڑے گا، اسٹریس اور اسٹرین پڑے گا، جس سے کارٹیلیج ڈیمیج ہوتا رہے گا ود ٹائم. اور جب آپ کام کاج بھی کر رہے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہیں زیادہ، ایک جگہ سیڑھیاں کا استعمال آپ زیادہ کر رہے ہیں، بار بار سیڑھیاں اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، یا کہ آپ کے جو خواتین ہیں ہمارے گھر میں، مائیں بہنیں، وہ جو ہے نا کھڑے ہو کر جو ہے نا کچن میں 2-2 گھنٹے کھانا بنا رہی ہیں، 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ان کو، وہ کپڑے دھو رہی ہیں،
اور پھر اس میں پراپر پوسچر میں نہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، نہ اٹھ رہے ہیں، اور نہ انہیں پتہ کہ انہیں کس پوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، کس پوزیشن میں اٹھنا چاہیے، کیا احتیاطیں انہیں کرنی چاہیے اپنے گھٹنوں کو بچانے کے لیے اور اپنی ساری چیزوں. ہوتا کیا ہے کہ وہ کارٹیلیج ڈیمیج سے جوائنٹ گیپ کم ہو جاتا ہے. ہڈیوں میں ویسے ہی شکستگی میں نے بتایا 25 سال کے بعد ہونی شروع ہو جاتی ہے. جی. تو ود ٹائم وہ ویکنا اپنا ہڈیاں اور ویک ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نا اسپائکس یا نوکیں نکل آتی ہیں. ٹھیک. وہ آپس میں بھی ہڈیاں پھر رگڑ کھانے شروع کر جاتے ہیں، جوڑ ہڈیاں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پہ جو نسیں ہوتی ہیں جی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو پین سینسیشن ہے وہ نسوں کی اریٹیشن سے بالکل یا صحیح. ان کے دکھنے سے جسم دکھتا ہے اور آپ کو درد محسوس ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور نروز کا تعلق دماغ سے ہے اور آپ کو درد کا احساس دماغ میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، بہت سے سوال ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام کے بعد ہمیں جو یہاں پہ لوگوں کے موصول ہوئے ہیں ہم نے وہ سیو رکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب جب تشریف لائیں گے تو ہم ان سے سوال کریں گے. میں چاہوں گا کہ وہ سوال بھی میں یہاں پہ پروگرام میں لوگوں کی سہولت کے لیے شامل کر لوں. تبسم صاحب ہیں، انہوں نے چکسواری سے سلام دیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر ندیم صاحب جو ہیں ان کا یہاں پہ میرپور میں آنا عوام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو حوصلہ دے، ہمت دے آمین. یہاں پہ بہت شکریہ. لوگوں کی خدمت کرنے کا. ان کا سوال تھا کہ جو لوگ جن لوگوں کا جو بستر ہوتا ہے وہ بہت آرام دہ ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جب ان کو کوئی درد سے متعلقہ کوئی شکایت ہوتی ہے تو اکثر ڈاکٹر صاحبان انہیں کہتے ہیں کہ تختے کے اوپر یا بالکل اسٹریٹ بیڈ کے اوپر لیٹیں. اس کی ڈاکٹر صاحب کیا سائنس ہے اس کی؟ جی بالکل. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ کمر درد یہ عموماً زیادہ تر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن میں کمر کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی آپ کے کمر کے موڑوں کے اندر درد ہے، اور چاہے وہ شائٹیکا کا سمٹمز بھی ساتھ دے رہا ہے، یعنی کمر کے موڑوں کا وہ درد آپ کے پاؤں تک جا رہا ہے جی یا نہیں جا رہا. دونوں صورتوں میں آپ کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہارڈ بیڈ کے اوپر یا اسپرنگ میٹرس کو یوز کریں، کیونکہ جب آپ نارمل بیڈ یوز کرتے ہیں اس میں میٹرس عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑے موٹے موٹے میٹرس آ گئے ہیں، ٹھیک، لیکن وہ ہوتے بہت سافٹ ہیں. جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کی کمر اس میں دھنس جاتی ہے. ٹھیک، آپ سوئے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، لیکن کمر اس میں دھنس جاتی ہے اور آپ کی جو پوسچر ہے، یعنی سونے کی حالت میں آپ کی جو باڈی کمر کی الائنمنٹ ہے، جیسے گاڑی کی الائنمنٹ سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے، وہ الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک، تو اس سے آپ کے جو موڑے ہیں ان کی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے اور آپ کی نسوں کے اوپر پھر پریشر پڑتا ہے. اچھا، نسیں دبتی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ پین کو ایگریویٹ یا بڑھا دیتی ہیں. تو بڑھاوا دینے کی ایک ریزن ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو یہ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں جو لوگ بیک ایک کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہارڈ بیڈ کے اوپر سوئیں، کیونکہ آپ گدا ایسا استعمال کریں جو اتنا فلیکسیبل نہ ہو کہ آپ اس میں وہ آپ کی کمر کو دھسا دے، وہ اتنا سافٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح جی. اسی طرح جی حنیف صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو سیکٹر B5 سے سلام دیا ہے اور ان کا یہ سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وزن اٹھاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی درد جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، بہت اہم سوال ہے بھائی صاحب کا. بات یہ کہ جب بھی آپ نے وزن اٹھانا ہے، جی وزن تو اٹھانا پڑتا ہے، جیسے مزدور ہے کوئی، مزدور ہے اس نے تو کام تو کرنا، یا ویسے بھی ہمیں گھر میں بھی کبھی پانی کی بالٹی بھی تو اٹھانی پڑتی ہے گھر کے لوگوں کو. جی جی، اس کا بڑا زبردست ایک آسان طریقہ ہے. آپ کبھی بھی اپنی کمر کو ایسے جھکی ہوئی پوسچر میں، یعنی آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو آپ کی کمر سیدھی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ہاتھ میں کوئی بھی چیز جیسے پانی کی بالٹی ہے بھر کر آپ جا رہے ہیں تو سیدھا اس کو اٹھائیں. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ یہ ایک دفعہ آپ عادت ڈال لیں تو جو انڈسٹریلائزڈ اور ایڈوانس نیشنز ہیں وہاں پہ تو لوگوں کو یہ ٹریننگز ان کے سکولز اور کالجز میں دے دی جاتی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی وزن اٹھانا ہے تو زمین پر سیدھا بیٹھیں، چیز کو گرپ کریں دونوں ہاتھوں میں اور پھر سیدھے اوپر اٹھیں. ٹھیک. اور تاکہ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اسٹریٹ رہے وائل یو آر لفٹنگ. جب آپ کوئی وزن اٹھا رہے ہیں تو آپ کا جسم جس قدر، اور آپ کی کمر خاص طور پر جس قدر وہ سیدھی رہے گی اسی قدر آپ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے کہ آپ کی کمر کے موڑوں کے اندر کوئی ڈسک بلجز یعنی ڈسک ڈیمیج ہو جائیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کے موڑوں کی تکالیف جو ہیں آپ کو جو عموماً ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈسک اپنا موڑے اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں اور جسے ڈسک ہرنیٹ ہوتی ہیں ایک سائڈ پہ، اور آپ کی نروز نسیں اریٹیٹ ہوتی ہیں اور پھر آپ کو وہ پین اور سائٹیکا سارے سمٹمز ہوتے ہیں. سو کیپ یور بیک اسٹریٹ، اپنی کمر کو سیدھا رکھیں. ٹھیک ہے. اور جب بھی وزن اٹھائیں تو اپنی باڈی کا پوسچر ایسا ہو کہ آپ بالکل آپ سیدھے ہوں
آپ کی کمر میں کوئی خم نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح, دیٹ از دا بالکل موسٹ صحیح. امپورٹنٹ تھنگ. یہ بالکل جی. ڈاکٹر ندیم افضل صاحب ریماٹولوجسٹ, ہمارے جتنے اسکیلیٹن سے ریلیٹڈ درد ہیں, ہمارے جسم کے ہڈیوں کے ڈھانچے سے متعلق جتنے درد ہیں, اس کے واحد اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے یہاں پہ محکمہ صحت آزاد کشمیر میں لوگوں کو الحمدللہ اپنی سروسز مہیا کرنا شروع کر رکھی ہیں. اور میرپور میں آپ یہاں پہ سن آف دا سوائل آف کشمیر ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو بہت زیادہ سروسز دے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی یہ باتیں آپ بہت غور سے سنیں. ریڈیو ہیلتھ ٹائم, ریڈیو ہیلتھ فورم ود جنید انصاری, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان پہ آپ یہ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. صحت سے متعلقہ ڈاکٹر ندیم افضل صاحب ریماٹولوجسٹ, ان کی گفتگو. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو وش کیا ہے, میں چاہتا ہوں ان کے نام بھی شامل کر دوں. مومنہ سجاد ہیں, انہوں نے آپ کو بہت کنگریچولیٹ کیا ہے, وش کیا ہے انہوں نے. شوکت علی صاحب جو ہیں وہ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں. راجہ غضنفر علی شجاع صاحب کہتے ہیں کہ اٹس اے گریٹ پلیئر فار می, وشنگ یو آل دا بیسٹ اینڈ کنگریچولیشنز. بہت شکریہ. راجہ غضنفر صاحب کی یہ بات شامل ہوئی جی. جہانگیر اشرف صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. محمد عاطف صاحب, مسعود شاہ, اور اسی طریقے سے جناب وقار اشرف بٹ, نصیر احمد, واجد پرویز, شوکت مرزا اور ان کے بہت سے دیگر ساتھی جو ہیں یہ آپ کو وش کر رہے ہیں. عدنان کیانی صاحب جو ہیں جو آپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. راجہ احتشام صاحب کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ندیم افضل صاحب کا میرپور میں یہاں پر پریکٹس کرنا اہل میرپور کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ترقی دے. آپ کے لیے دعا کی ہے جی انہوں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں سوال شامل کروں گا. وحید صاحب ہیں, انہوں نے سیکٹر B5 سے آپ کو سلام دیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو اسپورٹس میں جو لوگ ہمارے یہاں پہ حصہ لیتے ہیں ان کو ان کی فٹنس جو ہے وہ بہت جلدی آؤٹ ہو جاتی ہے, بہت جلدی مس فٹ ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اچھا ویسے تو یہ جو اسپورٹس میڈیسن ہے جی, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ. صحیح. اسپورٹس کے ساتھ بہت ساری انجریز ہوتی ہیں ہماری باڈی کے اندر, بونس کے اندر جی, خاص طور پہ. لیکن بونس کے جی, لیگامنٹس اور جو ہمارے ٹینڈنز ہیں جی, جو ہیں وہ بیسکلی جو ہے نا ڈیمیج ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ منسکائی, آپ کے جو نیز ہیں, نیز کے اندر جو ہے نا ہماری سپورٹنگ سٹرکچرز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے نیز کو الائنڈ رکھتی ہیں وائل وی آر پرفارمنگ ایکٹیویٹیز یا سپورٹس کر رہے ہیں, وہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اب یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک اینٹی ہے جو ہماری ڈومین میں تو نہیں آتا, لیکن ظاہر ہے اس سوال کا میں جواب بڑے آرام سے دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی گیم آپ کھیل رہے ہیں اس کے کچھ اصول اور ضوابط ضرور ہیں. صحیح. آپ کو پوسچر اپنی کے حوالے سے جو ہے نا آپ کو اسپورٹس میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسپورٹس میڈیسن میں کسی بندے نے اسپیشلائز کر کے بھی میرپور میں آئے یا نہیں, میرا نہیں خیال ابھی یہاں پہ نہیں تو. لیکن اس کے اندر بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بھی گیم کھیلیں پہلے تو آپ پراپر وارم اپس کریں. اور باقی یہ ہے کہ ہاں کچھ ظاہر ہے کھیلتے ہوئے, جیسے آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں, آپ ٹینس کھیل رہے ہیں, آپ کوئی بھی گیم کھیل رہے ہیں تو یو کین ہیو اے فال, آپ گر سکتے ہیں. اور گرنے کے صورت میں آپ کو انجریز لگ سکتی ہیں اور ہو سکتی ہیں. اور جب آپ کو انجریز ہو جائیں تو دین یو نیڈ آ اسپیشل کیئر. ابھی ہمارے یہاں اسپورٹس انجریز کو مینیج کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں, تو وہ نارمل آرتھوپیڈیشینز کے پاس یا نارمل جو آپ کے ہمارے عام فزیشنز یا سرجنز ہیں ان کو دکھاتے ہیں. تو تھوڑی بہت پین مینجمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ اسپورٹس میڈیسن کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی اچھے اسپیشلسٹ ہیں, بیکاز دس از اے ٹوٹلی سیپریٹ اینٹی. اور یہ بڑی چیلنجنگ ہوتی ہیں اسپورٹس انجریز, کیونکہ بہت سارے آپ کے لیگمنٹس, ٹینڈنز جو کہ ڈیمیج ہوتے ہیں ان کے لیے پراپر ایکسرسائزز ہے, پراپر کیئر ہے. اور اس کیئر کو ظاہر ہے کہ آپ کو جو رہنمائی وہ اسپورٹس میڈیسن میں جن لوگوں نے اسپیشلائز کی ہے وہی آپ کو وہ رہنمائی دے سکتے ہیں. بہرحال اس میں یہی ہے کہ جو بھی آپ کو پرابلم ہو جائے وہ ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جائیں, ایویلویٹ پراپر کرائیں, کسی اچھے بھی آرتھوپیڈک سرجن سے کرا لیں, اچھے جنرل سرجن سے کرا لیں. آپ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں, اور دین آئی کین گائیڈ کہ اگر کسی کو ضرورت ہے ریفرل فار ٹو دی اسپورٹس فزیشین جو کہ ظاہر پنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں, اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈو اٹ.
اور اگر کسی کو مائنر انجریز ہیں جہاں پہ کہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کوئی پرماننٹ ڈسیبلٹی کا، تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہم لوگ بڑے آرام سے مینیج کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس تو میں۔ اس کی وجوہات جو آپ بتا رہے ہیں یہ وہی جو اسپورٹس سرجن ہیں، اسپورٹس فزیشین ہیں، وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور دوسری بات یہ کہ وجوہات دیکھیں، آپ گیم کھیلتے ہوئے آپ ڈس بیلنس ہو کر گر سکتے ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے لیے آپ پریکاشنز، سچی بات یہ ہے کہ پریکاشنز کیا بتائیں گے آپ مجھے بتائیں، دنیا کے بہترین فٹ بالرز، دنیا کے بہترین کرکٹرز یا ٹینس کے پلیئر، سب کو انجریز ہوتی ہیں، دے آر آل بڑے اچھے، وہ ایجوکیٹڈ اور بڑے ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان کے تو کنسلٹیشنز ان کے پاس پرماننٹ فل ٹائم کنسلٹیشن اسپورٹس میڈیسن کے لوگوں کی ہوتی ہیں، لیکن اسٹل یو کین ہیو انجریز نا، یہ نیچرل بات ہے، بٹ ونس یو ہیو انجریز، ایک دفعہ آپ کو چوٹ لگ جائے کھیلتے ہوئے، دین یو شوڈ کنسلٹ سم ون ہو از ایکسپیرینسڈ، ٹھیک ہے، ان دا فیلڈ آف اسپورٹس میڈیسن۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے شہر کی بات کی جائے تو آپ کسی آرتھوپیڈک سرجن، کسی روماٹولوجسٹ، کسی جنرل فزیشین جو کہ اچھا ہے بندہ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، اسے ضرور فیلڈ کے اندر جی مطلب رکھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، نوشابہ بی بی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کر لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ندیم افضل صاحب، آپ نے SLE کے متعلق کہا تھا، یہ چیزیں میرپور میں نہیں پورے آزاد کشمیر میں کافی زیادہ دیکھی جاتی ہیں، اس بارے میں ذرا تفصیلی بتائیں۔ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ بہن بات اس طرح ہے کہ SLE بنیادی طور پر ہے ہی پریڈومیننٹلی، یعنی زیادہ تر خواتین کی بیماری، اور خواتین بھی یہ کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ 14-15 سال کی عمر سے لے کر، جی اس سے کم بھی بلکہ، سے لے کر 60 سال کی خواتین تک کی میں SLE ڈائگنوز ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور اگر آپ کہہ لیں کہ 100-150 لوگ ہیں تو ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا خاتون جسے SLE ہوگی، اور SLE کے اگر ہم 10 مریض ہوں گے تو اس میں سے 9 خواتین ہوں گی، ایک مرد ہوگا۔ اور عموماً جو ایج زیادہ کامن ہے جس میں SLE پریزنٹ کرتی ہے وہ ہے 20 سے 40 سال۔ اب یہ بڑی ٹرکی ڈائگنوزز، یعنی اس کو ڈائگنوز کرنا ایٹ ٹائمز بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین ہیں جن کو بخار رہ رہا ہے اور ان کو دنیا جہان کی دوائیاں دی جاتی ہیں، اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، اچھے فزیشینز ان کو دیکھتے ہیں، صحیح، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بخار جاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سارے ٹیسٹ کروا لیے جاتے ہیں مختلف انفیکشنز کے، جی ٹائیفائڈ، ملیریا، فلاں انفیکشن، سب کچھ کروانے کے بعد بھی جب آپ کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آ رہی، بخار جا نہیں رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات علامات، ساری علامات جو SLE کو ایزیلی ڈائگنوز کروا دیں وہ سامنے نہیں آتی، صرف بخار چل رہا ہے۔ تو ایسا جب پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ خاتون ہے، ینگ ہے، اس کو بخار چل رہا ہے، تشخیص بھی نہیں ہو رہی، اس کو جو دوائی دی جا رہی ہے وہ بھی کارآمد نہیں ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی آٹو امیون ٹیسٹ یعنی SLE کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ بھی ایک گھنٹیہ ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو SLE ہے۔ پھر جب اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وی کین سیو لائفز، ہم زندگیوں کو بچانے میں معاون ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، جو بھی سامعین سن لیں اور یہ آگے بھی پھیلائیں لوگوں میں، کہ اب یہ دور اسپیشلٹیز کا ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، اب ہر شعبہ کیا بلکہ ہر بیماری کا اسپیشلسٹ آ رہا ہے دنیا میں۔ بالکل صحیح۔ تو اب وہ بات، اس بات سے آپ لوگ خدا را نکلیں کہ یہ ہمارا 30 سال پرانا فزیشین ہے، ہمارا معالج ہے، یہ ہمارا محلے دار بھی ہے، یہ ہمارا فیملی فزیشین بھی ہے یا سرجن ہے، یا یہ ہماری برادری کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار۔ بھیا آپ یہ دیکھیں، آپ کو جو بیماری یا جو مرض یا لاحق ہے اس کا اسپیشلسٹ آپ کے ٹاؤن میں، آپ کے قصبے اور شہر میں کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، اگر تو وہ مستند ڈاکٹر ہے، ایک سرٹیفائڈ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ ہے اس فیلڈ کا، ٹھیک ہے، تو آپ بھیا اس کے پاس جائیں خدا، تاکہ آپ کی بر وقت تشخیص ہو چکے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی بیماری کی بر وقت تشخیص ہو جائے تو علاج اتنا مشکل نہیں ہے، چیلنجز نہیں رہتے، جبکہ کوئی بھی بیماری جب بگڑ جائے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کی کمپلیکیشنز کو دور کر سکتے ہیں، لیکن جو نقصان، جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اس کو بعض اوقات ریورس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح جی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب اس وقت ندیم افضل صاحب نے بات کہی ہے، مہربانی کر کے یہ جو فضول قسم کے چھوٹے تعصبات ہیں ان سے ذرا نکلیے اور دیکھیے دنیا کتنی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے پھول پیدا کیے ہیں، مختلف برادریاں، قبیلے یہ بنائے ہیں، اس شناخت کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں۔ اس بنیاد پہ آپ اپنے علاج کو، اپنی مختلف چیزوں کو آپ کمپرومائز کبھی مت ہونے دیں۔ ہر انسان جو ہے محترم ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے دین کے اندر کہ بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اپنی بیماریوں میں مہربانی کر کے ان تعصبات کو حائل نہ ہونے دیں. ڈاکٹر ندیم افضل صاحب نے بہت خوبصورت بات یہ کہی ہے. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب عمران صاحب ہیں سیکٹر D1 سے, انہوں نے اسلام دیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر ندیم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا بالکل چھوٹی عمر میں جو بچے ہیں ان کو بھی یہ جو درد ہیں ہڈیوں کے متعلقہ, جوڑوں کے متعلقہ, کیا یہ بیماری ان میں بھی پائی جا سکتی ہے؟ جی 3 سال کی عمر سے آن ورڈز جو ہے آپ کو گنٹھیا ہو سکتا ہے, جوڑوں کے درد ہو سکتے ہیں, آپ کے جوڑوں میں اگر ظاہر سوجن ہو سکتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ گنٹھیا کا مریض جو ہے وہ 3 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, 6 7 8 سال کی عمر میں تو بہت کامن ہے. میں اپنے بہت سارے میرے پیشنٹس جو ہیں وہ بچے ہیں. دیکھیں یہ سب لوگ سمجھیں اس بات کو. جی جب آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک, آپ حکیموں اور ہومیوپیتھس کے پاس خدا رہا, مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت قابل ہوں, لیکن بہت سارے لوگ جو میرے پاس بھی آتے ہیں, میرا ایکسپیرینس ہے, وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ, حکیمی ٹریٹمنٹ اور ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جو کہ ہم کرتے ہیں وہ اکٹھی کرا رہے ہیں. خدا را باز آ جائیں, اس سے آپ کو بہت نقصان ہوگا. مطلب ایک مثال کے طور پہ کسی پیشنٹ کو کوئی درد ہے, آپ کے متعلقہ جو چیز ہے درد ہے, اور وہ کسی ارریلیونٹ صاحب کے پاس چلے گئے اور وقتی اس درد کو ماسک کرنے کے لیے کوئی میڈیسن انہوں نے دے دی جس سے وہ درد چھپ گیا, لیکن اصل مسئلہ دور نہ ہوا, تو آگے چل کے تو یہ چیز مزید وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیکیٹ ہوتی جائے. بالکل, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے ان کو آرام تو آ جاتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکیم صاحب کی دوائی تو بہت مؤثر ہے اور یہ بہت سیانے ہیں, لیکن جب وہ علامات سامنے آتی ہیں تو وہ اتنی ہولناک ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے جسم کے کسی اہم جزو کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہیں. بالکل صحیح, جیسے پھیپھڑے ڈیمیج ہوتے ہیں, گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور وہ بیماری بھی جو ہے نا بگڑ جاتی ہے جس کے لیے آپ اس حکیم صاحب کے پاس گئے تھے. تو خدا رہا. دوسری بات یہ کہ آپ میں ایک چیز سمجھتا ہوں, یہ تمام ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی ہے کہ اگر مریض دوائی ٹائم پہ لیتا ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق, اور جو ہم احتیاطیں بتاتے ہیں, پھر ہم ایکسرسائز پروگرام میں انوالو کرتے ہیں. ہم فزیو تھراپسٹ ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. اب جیسے میں اپنے کلینک پہ بیٹھتا ہوں تو میرے ساتھ ایک بہت اچھے کمپیٹنٹ فزیو تھراپسٹ ہیں, ڈاکٹر بلال مظفر. انہوں نے آپ کو اپنا مینٹور قرار دے رکھا ہے, بڑا احترام کرتے ہیں. تو ان کے پاس بھیجتے ہیں, وہ پراپر ایکسرسائزز سکھاتے ہیں وچ از پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ, مین اسٹری آف دا ٹریٹمنٹ جو ہے نا, جو بھی آرتھرائٹس کے پیشنٹس ہیں اس میں ایکسرسائزز کا بہت اہم رول ہے, ورزشوں کا بہت اہم رول ہے. بالکل صحیح, جو ورزش کرتے ہیں اور دوائی کھاتے ہیں, آپ یقین کیجئے بہت سارے گنٹھیا کی دوائی ہم بند کر دیتے ہیں پیشنٹس کی, اور وہ سال تک ٹھیک رہتے ہیں, اور بہت سارے تو ایسے ہیں جن کو پچھلے 10 سال سے جو ہے نا علامات نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دوائی ٹائم پہ کھاتے ہیں, ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں, مستند ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, اپنے شعبے سے متعلقہ ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, اور ریگولر فالو اپ میں اس کے پاس آتے رہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس 2 مہینے 1.5 مہینے جب بھی بلایا جائے. ٹھیک, تو وہ لوگ, ان کو پیچیدگیاں نہیں ہوتی, ان کی بیماری کنٹرول میں رہتی ہے, اور وہ اپنی زندگی کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں آسانی سے انجام دے سکتے ہیں, پین فری رہتے ہیں, درد نہیں رہتا ان کے جوڑ ٹیڑھے ہونے سے بچ جاتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ آن دا بیسس آف مائی ایکسپیرینس. میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں, اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے, کامن سینس بھی ہے کہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں, دوائی ٹائم پہ لیں, احتیاط کریں, تو یقیناً آپ گینٹھیا کی تکالیف سے, اس کے مصائب سے, اس کے درد سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اچھا, چودھری مقصود صاحب نے ایک سوال کیا تھا, بڑا پرٹیننٹ کوسچن تھا یہ, کہ بعض یہاں پہ سینٹرز ہیں جہاں پہ مطلب کسی بھی قسم کی ان کی کوئی مہارت بظاہر نہیں ہے, لیکن وہاں پہ وہ کچھ مشینیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں جس پہ پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا تھرمل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, ساتھ اس کے جناب تھوڑی سی وہ مشین موو کر رہی ہوتی ہے, ریڑھ کی ہڈی کے کو جو ہے وہ مختلف ایکسرسائزز کروا رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ کوئی اتھینٹک چیز ہے؟ وہ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ اس میں مختلف منرلز جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں اور تھرمل ٹریٹمنٹ یوز ہو رہا ہے, کہیں آگے چل کے کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں جی, میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا. میں ایک بات ریکمینڈ کروں گا, دیکھیں کچھ ہیٹ اینڈ کولڈ تھراپی جو ہمارے فزیو تھراپسٹ کرتے ہیں انڈر کنٹرولڈ انوائرمنٹ, صحیح, وہ تو ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کسی بھی اچھے فزیو تھراپسٹ سے بات کریں, ایکسپیرینس فزیو تھراپسٹ سے, وہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو بیسٹ ایکسرسائزز ہیں, بیسٹ چیز ہے پین ریلیف کے لیے, وہ رینج آف موشن ایکسرسائزز ہے. یعنی آپ
جیسے کندھے میں اگر درد ہے جی تو کندھے کی مخصوص ایکسرسائز جس میں کندھے کو خاص طریقے سے خاص انداز میں آپ جو ہے نا ایکسرسائز پروگرام میں ڈھال لیتے ہیں اور پھر وہ ایکسرسائز آپ صبح و شام جیسے آپ کو فزیو تھراپسٹ کرواتا ہے یا آپ کو ہدایت دیتا ہے آپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے ہم بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور فزیو تھراپسٹ بھی کہ آپ ہیٹ پیڈز ہیٹنگ پیڈز یا کولڈ پیکس استعمال کریں. وہ آپ کے پین ریلیف دیتے ہیں, ٹیمپریری سوتھ کرتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے ان کا. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ریڈیو ہیلتھ فورم ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں, یہ لوگوں کو کلیئر ایک میسج ہے کہ درد کی ریلیف کے لیے یہ وقتی چیزیں آپ اپلائی نہ کریں. ایبسولوٹلی, جب تک آپ ایک مسند معالج کے پاس اور ایک سرٹیفائڈ فزیو تھراپسٹ کے پاس نہیں جاتے, جس کو, اور آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس پیشنٹ کو ایک فزیشین, ایک آرتھوپیڈک سرجن یا روماٹولوجسٹ. جی اب آرتھوپیڈک سرجن تو وہ ہوگا نا جیسے کسی کو ٹراما ہوا اور اس کی بون ڈیمیج ہوئی جی اور فریکچر ہوا, فریکچر کے بعد اس نے جو بھی سرجیکل مینیپولیشن کی یا نہیں کی, اس نے کاسٹنگ کی, اس کے بعد جب وہ اس پیشنٹ کو ری ایبلیٹیٹ کر رہے ہیں یعنی بحال کر رہے ہیں, اس میں ایکسرسائز پروگرام میں انوالو کریں تو وہ آرتھوپیڈک سرجن پوری ہسٹری وغیرہ لکھ کر دے گا اور ریفر کرے گا ٹو فزیو تھراپسٹ. بالکل ایسے ہی روماٹولوجسٹ ہم لوگ پوری ہسٹری اور پوری ڈائگنوزز لکھ کر دیتے ہیں اور ریفر کرتے ہیں ٹو فزیو تھراپسٹ. اور پھر فزیو تھراپسٹ وہ ہونا چاہیے جو مستند ہو, جو اس بات کو سمجھے, وہ پراپر ایکسرسائز. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا سوال ایسا ہے کہ یہ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا ایسا ہوتا ہے بینگ اے اسپیشلسٹ کہ آپ کے پاس پیشنٹ درد کے ساتھ رپورٹ کیا لیکن آپ نے فیل کیا یار کہ یہ جو کیس ہے آپ کے علم کے مطابق یہ یا تو نیورو سرجن کا کیس ہے, نیورو فزیشین کا کیس ہے یا آرتھوپیڈک سرجن کا کیس ہے, تو کیا آپ ان کو ریفر کرتے ہیں یا خود ہی آپ اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ امیجیٹلی, فوری طور پر امیجیٹلی میں ایسے پیشنٹ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتا. یہ میرا ریکارڈ ہے, جو لوگ میرے پاس آ چکے ہیں ایسے بے شمار, میں ایسے بالکل گواہ ہیں, میں ایسے پیشنٹ کو فوراً جو بھی اگر وہ نیورو سرجری کا کیس ہے یا آرتھوپیڈک سرجن کا کیس ہے, میں فوراً ان کو وہاں بھیجتا ہوں, کیونکہ میرے نزدیک یہ گناہ ہے. جو کام میں نہیں جانتا میں وہاں پہ ہاتھ ڈال کے میں صرف چند پیسوں کی خاطر مریض کو سفر کرواؤں, اس کو اللہ تعالیٰ ایسے رزق سے اور اس طرح کی پروفیشنل مس کنڈکٹ یعنی پیشہ ورانہ جو ہے بددیانتی, اس سے اللہ تعالیٰ بچائے, کیونکہ اس کی بہت پوچھ ہوگی. دیکھیں جنید صاحب, ایک بات یاد رکھیے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں روزی روٹی بھی ایک اہم حصہ اس کی کمانے کا حق سب رکھتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جس کا ذمہ رب نے اٹھایا, روزی آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے. آپ کے پاس جب مریض آ کر بیٹھے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جہاں پہ یہ جو میرے سامنے مریض بیٹھا ہے یہ خاتون یا مرد, یہاں پہ میرا باپ, میری ماں, میری بہن, میرا بھائی, میرا بچہ, میری بیگم بھی ہو سکتی ہے, تو پھر میں کیسے اس کے لیے تڑپوں گا اور اس کو ٹریٹ کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ پیشنٹ کو پراپر گائیڈ کریں, جی اس کی ڈائگنوزز بتائیں. نمبر 3 آپ پیشنٹ کو موٹیویٹ کریں کہ اب یہ بیماری ہے, اس کو تم ایکسیپٹ کرو, اب آپ نے اس کے ساتھ کیسے لڑنا ہے. اس کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا مختلف عاملوں کے پاس اور مختلف جو ہے نیم حکیموں کے پاس, اور آپ نے لوگوں کی جو عام لوگ جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے محلے کے لوگ, رشتہ دار لوگ, ایون میڈیکل سٹورز کے لوگ, کہ جی بھیا یہ دوائی اتنی زیادہ یہ فضول لے رہے ہیں, آپ یہ چھوڑیں, یہ ہے وہ فلاں کے پاس جائیں. خدا رحم باتوں میں نہ آئیں. میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ہر طبقے کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ, اور جب وہ مجھے دوا دیتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نے دوائی دی, ہم پہلے بھٹک رہے تھے, اب ہم بالکل ٹھیک ہیں اور ہم آپ کو صبح و شام جولی اٹھا کر دوائی دیتے ہیں, تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے توفیق مجھے دی, مجھے وسیلہ بنایا, مجھے اس قابل کیا کہ میں کسی کے درد کا درما بنا. سبحان اللہ, یہ اللہ تیرا مجھ پر کرم ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. میں گناہ گار انسان ہوں انصاری صاحب, میں ایک عام انسان ہوں, میں کوئی اس میں بڑائی نہیں بیان کر رہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ وہ زندگی دے جس میں ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں, بالکل صحیح, لوگوں کی مشکلات کو دور کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح جی اقرا بی بی ہیں, انہوں نے ناگی سے ایک سوال بھیجا تھا. ان کا یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر ندیم صاحب, بعض اوقات کپڑے دھوتے ہوئے, گھروں کے کام کرتے ہوئے کلائی میں یا
بازو میں جو ہے وہ درد نکل آتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ جی بالکل کامن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو آپ ان کو ویسے تو آج کل واشنگ مشینز ہیں وہ سکھاتی بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کچھ نہ کچھ کپڑوں کو جو ہے نا نچوڑتے ہیں، جیسے آپ پیچ کس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پورا ہاتھ ٹوسٹ ہوتا ہے، جی 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 گھومتا ہے، تو جب آپ یہ گھمانے کا موومنٹس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اور مسلسل آپ کرتے ہیں، مسلسل آپ زور لگا رہے ہیں ہاتھوں سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی بونز، آپ کے لیگامنٹس اور آپ کی وہ جو ہڈیوں کے ساتھ جو بھی اسٹرکچرز ہیں وہ جو ریپیٹیٹیو بار بار کی اس کام سے اس اسٹرین سے وہ جو زور پڑ رہا ہے اس سے وہ ان میں درد ہوتا ہے، اور پھر عموماً سردیوں کے موسم میں یہ درد بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں ایک تو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، تو ٹھنڈ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے مسلز کو سٹف کرتی ہے، جو ایسوسیٹڈ مسلز، تو پین زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہ آپ اپنی وقفے سے کام کریں، مسلسل آپ 4 گھنٹے کپڑے دھوتے رہیں گے، آپ اٹھیں گے تو کوئی بھی شخص ہو کسی عمر کا بھی اس کو درد ہوگا۔ اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی کچھ ان کو پوسچرل ایکسرسائزز بتاتے ہیں ایسے پیشنٹس کو جو ہمارے پاس آتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہے وہ تو کر ڈیمانسٹریٹ کر کے یعنی سکھائی جا سکتی ہیں، ظاہر ہے میں آپ کو اگر یہاں بتاؤں گا تو سمجھ نہیں آئیں گی۔ دوسری چیز یہ کہ کیلشیم وائٹامن ڈی، دس از ویری امپورٹنٹ کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹس ان پراپر ڈوز ان اے پراپر وے، ایک مناسب طریقے سے کیلشیم اور وائٹامن ڈی سپلیمنٹس دیتے ہیں ہم، اور بہت سمپل سی پین مینجمنٹ کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ وہ رجوع کریں ہماری طرف، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آسانی افاقہ ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پروگرام کے بالکل ہم اختتام میں ہیں، میں چاہوں گا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ڈاکٹر ندیم افضل صاحب جو کہ ریماٹولوجسٹ ہیں میرپور میں، آپ یہاں پر محکمہ صحت آزاد کشمیر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسکن اینڈ ریماٹولوجی سینٹر جو ہے یہ آپ اپوزٹ DHQ ہاسپٹل وہاں پہ ایک سینٹر ہے جہاں پہ آپ اپنی سروسز مہیا کرتے ہیں۔ ان سے ہم درد، ہڈیوں کا درد، گنٹھیا کا درد اور ہڈیوں سے متعلقہ جتنے بھی آرتھرائٹس سے متعلقہ جتنے پین ہیں ان کو آپ ڈیل کرتے ہیں۔ ان سے ہم علم معلومات لے کر آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، سائنسی بنیادوں پر آپ اپنا علاج کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ اس پروگرام کو ریویو کریں، ایک اس کا لوگوں کو درد ہوتا ہے مختلف قسم کا، اس حوالے سے انہیں بتائیں کہ کون سا درد آپ سے متعلقہ ہے کہ آپ کے پاس وہ یہاں پہ آ کے اس کا علاج پراپرلی کروائیں۔ جی بہت اچھی، اس کو اب سمرائز دینی ہم اس کو آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسے تمام درد جن میں آپ کو کچھ درد لگنے کی وجہ چوٹ نہیں ہے، ٹھیک، کوئی فریکچر ہڈی کا یا کوئی ایسی ڈسلوکیشن ہڈی کی وہ نہیں ہے، آپ کو جسم میں درد ہو گیا جوڑوں میں جی، اور جوڑوں کے اندر سوجن ہو جاتی ہے، یا درد رہتے ہیں گھٹنوں کے اندر، گردن سے لے کے کمر کے نچلے حصے تک کے موڑوں کے اندر جی، کندھوں میں، کونیوں، کلائیوں میں، اسی طرح سے آپ کو ایڑی کا درد ہے، اگر آپ کو یورک ایسڈ آپ کا بڑھ گیا ہے اور گاؤٹ، وہ بھی ایک خاص قسم کا گینٹھیا ہے، اگر آپ کا وہ ہے آپ کو، پھر جو SLE جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ، اس میں بھی جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، چہرے پہ ریش ہو جاتی ہے، منہ میں چھالے ہوتے ہیں، بال گرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر علامات ہیں جو خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں جی۔ پھر سسٹیمک سکلروسس ہے، جلد سخت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری پٹھوں کی بیماریاں ہیں جی۔ تو یہ صرف اور صرف صرف جوڑوں کے درد نہیں ہیں، صحیح، ان تمام قسم کے درد وہ جو کہ ایک کم از کم 4 ہفتے سے زیادہ اگر آپ کو یہ تکالیف موجود ہیں جی، تو پھر آپ کو روماٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی سردیوں میں جیسے کچھ لوگ ہیں ہمارے، انہیں تھوڑی دیر سردی لگی گھٹنے میں اور تھوڑا درد نکل آتا ہے، 1-2 دن کے لیے وہ درد رہتا ہے، وہ ایک سمپل پین کلر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح، اس سے پہلے کوئی درد نہیں ہونے۔ لیکن یہ ڈیوریشن آپ مینشن کر رہے ہیں، ڈیوریشن از مور دین 4 ویکس، 4 ہفتوں سے زیادہ کوئی بھی درد جو آپ کے جسم میں ہے۔ اب کچھ درد تو ایسے ہیں جس میں تو آپ نے فوراً رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کا پیر فوراً سوج گیا ایک دم جی، سویلنگ ہو گئی ہے پاؤں کے اندر اور شدید درد ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا گھٹنا سوج گیا ایک دم سوج گیا اور شدید درد ہے، تب تو آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں۔ پھر تو آپ نے یہ نہیں، لیکن اگر آپ کو ایک سلو پین ہے، ہلکا درد ہے یا درمیانی نوعیت کا درد ہے جو کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، تو وہ اگر آپ 4 ہفتے سے زیادہ آپ کے ساتھ ہے تو اس صورت میں آپ وہ جو ہے نا ضرور اپنے مستند معالج
کے پاس جائیں. میں اپنا نام نہیں لوں گا لیکن کسی روماٹولوجسٹ کو چیک کروائیں. ڈیفینیٹلی آپ کو کی پراپر ایویلیویشن ہوگی اور پھر مینجمنٹ ہوگی. اور یقین کیجئے کہ جو لوگ ٹائم پہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ علاج جب اپنا کرواتے ہیں تو کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں ختم بند کر دیتے ہیں. ویری سمپل, اس میں کوئی ایسی بات اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے, ڈاکٹر ندیم افضل صاحب, اسپونڈلائٹس اینکلائزنگ پین یہ کیا چیز ہے؟ زبردست. یہ ایک بڑا آپ کی یہ اگین آپ کے جو سروائیکل سپائن سے لے کے یعنی گردن کے موڑوں سے لے کے کمر کے موڑوں تک آپ کی جو بیک بون ہے جی اس میں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کی انفلیمیشن سوزش ہو جاتی ہے موڑوں کی. ٹھیک. اور اس میں پریڈومینیٹلی یعنی سب سے زیادہ جو اس کے مریض ہیں وہ مرد ہیں. مرد ہیں. ہاں جی, اگر 5 مریض لیں تو یہ 6 مریض لیں تو ایک ان میں خاتون ہوگی, 5 مرد ہوں گے. اچھا یہ مرد اور یہ تقریباً 14-15 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک کے لوگوں میں اس کی تشخیص ہوتی ہے. لیکن اب اس کا پورا کرائٹیریا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کسی کو گردن میں درد ہو گیا, کمر میں درد ہے, وہ یہ سوچ بیٹھے کہ نہیں اب مجھے اینکلائزنگ اسپونڈلائٹس ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ موڑوں میں مختصر بات کہ سوزش ہو جاتی ہے, موڑے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کا گیپ کم ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ رینج آف موشن جو ہے نا بالکل ریسٹرکٹ, یعنی بالکل لوگوں کا کمر جھک جاتی ہے اور ان کے لیے گردن کو دوسری سائڈ پہ گھمانا یا کمر کو گھمانا مشکل ہو جاتا ہے اگر بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ہو. اور پھر یہ کچھ جان لیوا بیماری نہیں ہے لیکن یہ اپاہج کرنے والی بیماری ہے. اپاہج کرنے والی بالکل. اگر آپ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگین روماٹولوجسٹ ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح جی. آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سنا ریڈیو ہیلتھ ٹائم, ریڈیو ہیلتھ فورم ود جنید انصاری, ماہر امراض درد, گنٹھیا, جتنے جوڑوں کے درد ہیں, آرتھرائٹس ہے, ریماٹولوجسٹ جس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر یہ جو استعمال کرتے ہیں اصطلاح, ڈاکٹر ندیم افضل صاحب نے یہاں پہ بات کی. مجھے یقین ہے کہ ان تمام معلومات سے آپ کو, آپ کے پیاروں کو فائدہ ہوگا. ڈاکٹر ندیم افضل صاحب یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کہاں کہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, سرکاری سیٹ اپ میں, پرائیویٹلی لوگوں کو کہاں کہاں سروسز مہیا کر رہے ہیں؟ جی انصاری صاحب, میں مارننگ میں میری چونکہ میں گورنمنٹ امپلائی ہوں تو نیو سٹی ٹیچنگ ہاسپٹل جی جو ہے یہاں پہ نیو سٹی کے ایریا میں سوموار منگل بدھ جی 3 دن میری او پی ڈی ہوتی ہے. ٹھیک. روماٹولوجی اور میڈیسن بھی, لیکن زیادہ روماٹولوجی. اور میرے پاس تو کافی دور دراز کے علاقوں سے مریض آتے ہیں الحمدللہ, اور ماشاء اللہ کافی ان کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں جب سے میں آیا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وسیلہ پیدا کیا ہے, مجھے اس قابل کیا ہے. الحمدللہ, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, اللہ نے فیض کا سبب بنایا, فیض کا سبب بنایا. اور وہ ظاہر ہے وہ سارا علم جو بھی ہے وہ اللہ کی بخشش ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ میں جو پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ میری, وہ میں شام کو تقریباً 4 یا 5 دن سوموار سے جمعرات تک, اور بعض اوقات یہ جمعے کو یا ہفتے کو بھی بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ شام 4 سے 7 بجے تک اسکن اینڈ روماٹولوجی سینٹر ہے. یہ جو ہمارا ڈی ایچ کیو ہے جی, ان کی جو او پی ڈی کے بالمقابل سامنے جو ہے ایک بلڈنگ میں جی میں بیٹھتا ہوں شام 4 سے 7 بجے تک. جی تو ڈاکٹر ندیم افضل صاحب نے بتا دیا جی, سرکاری سیٹ اپ میں بھی فری آف کاسٹ ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں, اویلیبل ہیں. آپ ان کو نیو میرپور سٹی ٹیچنگ ہاسپٹل میں جا کر چیک کروا سکتے ہیں, اور پرائیویٹلی بھی بتا دیا. ڈاکٹر ندیم افضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی تشریف آوری کا. آج کا پروگرام اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ نیم حکیم ارریلیونٹ اسپیشلٹیز کے لوگوں کو جا کے آپ اپنے مرض کو خراب کریں, متعلقہ اسپیشلٹی کے ساتھ آپ ان ٹچ آ جائیں تو میکسیمم آپ کا مسئلہ تو وہیں رفع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ بے شک, اور بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے پھر مجھے مدعو کیا اور لوگوں میں اپنی صحت کے حوالے سے آگاہی کے لیے یا آپ کی جو کوششیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں. بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ آئندہ جو ہے نا اپنی صحت کے حوالے سے اپنا خیال رکھیں. جو بھی آپ کو بیماری ہے اور اس سے متعلقہ معالج کے پاس آپ جائیں اور بر وقت جائیں. بالکل صحیح جی, پر وقت جائیں ان ٹائم. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے معزز مہمان ریماٹولوجسٹ ڈاکٹر ندیم افضل کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے.